بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھینس، بھینسا یا کٹے کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ایک مکتبہ فکر جسے علماء اہل حدیث کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ بھینس، بھینسا یا کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ اپنے اس موقف میں جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے ان کے دو بڑے دلائل اور ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ سورہ الانعام میں اللہ رب العزت نے 8 جانوروں کا تذکرہ فرمایا، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اثنین۔ یہ مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے ایک ہی رکوع کے اندر 8 جانوروں کا تذکرہ فرمایا، جن میں بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ اور اونٹ نر اور مادہ، یہ کل ملا کر 8 جانور بنتے ہیں۔ لہٰذا علماء حدیث ان آیات بینات سے استدلال کرتے ہوئے یہ فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف انہی 8 جانوروں کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سورہ الانعام میں اللہ رب العزت نے جہاں ان 8 جانوروں کا ذکر فرمایا، اس کے سیاق و سباق میں کہیں پر بھی قربانی کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ آیات بینات مشرکین مکہ کے اس طرز عمل کے رد میں نازل ہوئی تھیں جو ان 8 جانوروں میں سے کبھی کسی نر کو اپنے لیے حرام قرار دے دیتے، کبھی مادہ کو حرام قرار دے دیتے، کبھی دونوں کو حرام قرار دے دیتے، کبھی دونوں کو اپنے لیے حلال قرار دے دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس طرز عمل کا رد فرماتے ہوئے ان 8 جانوروں کی حلت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان جانوروں کا قربانی کے حوالے سے سورہ الانعام میں تذکرہ نہیں کیا گیا۔ رہی بات کہ قربانی کے لیے کون سا جانور جائز ہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ مفہوم یہ ہے کہ ایسا چوپایا جو پالتو ہو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو ہر چوپایا جو پالتو ہو، حلال جانور ہو، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ تو بھینس بھی یہ ان چوپایوں میں شامل ہے جو پالتو بھی ہے، حلال جانوروں میں سے بھی ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ گھوڑا بھی تو پالتو جانوروں میں سے ہے، چوپایا ہے، حلال جانور ہے، تو پھر گھوڑے کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی قربانی یا گھوڑے کو ذبح کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہرن بھی تو قربان کیا جا سکتا ہے، حلال جانور ہے، بکری کی طرح نظر آتا ہے، ہرن کی بھی قربانی جائز ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہرن فطرتاً پالتو جانور نہیں ہے، ہرن فطرتاً ایک جنگلی جانور ہے۔ تو بہیمۃ الانعام کے اندر وہ جانور آتے ہیں جو پالتو جانور ہوں، فطرتاً جن کو گھروں کے اندر پالا جائے، ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ علماء اہل حدیث سے ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر بقول آپ کے ان 8 جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو پھر جو چکی والا دمبا ہے، جس کے لیے عربی زبان میں الگ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نعجتن، وہ دانن میں تو شامل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے 8 جانور ذکر فرمائے ہیں۔ ایسے ہی یاک کی قربانی
جو آپ کے نزدیک بھی جائز ہے وہ باقر ان میں تو شامل نہیں ہے۔ تو جب ناجتن چکی والے دمبے کی قربانی جائز ہے بقول آپ کے کہ وہ بھیڑ کی جنس سے ہے، اور اسی طرح یا کی قربانی جائز ہے کہ وہ گائے کی جنس سے ہے، تو پھر بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی، اس لیے کہ بھینس بھی یہ گائے کی جنس میں سے ہے۔ پھر علماء اہل حدیث کی طرف سے ایک دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بھینس کی قربانی نہیں کی، آپ یہ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، عرب کے علاقے میں یہ جانور نہیں پایا جاتا تھا۔ جب یہ جانور ہی نہیں پایا جاتا تھا تو پھر اس کی قربانی بھی نہیں کی گئی۔ اور رہی یہ بات کہ یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو سوال یہ ہے، عرض یہ ہے کہ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس کا گوشت بھی نہیں کھایا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے تو اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کیا، تو پھر ہم اس کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، ہم اس کا دودھ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جب اس کا گوشت استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے، دودھ استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو جب یہ دونوں چیزیں جائز ہیں تو پھر بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ قرآنی حکم کے مطابق یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تمام علماء لغت نے بھینس کو گائے کے حکم کے تحت شامل کیا ہے، بھینس کو گائے کی ہی ایک قسم قرار دیا ہے، وہ چاہے صاحب لسان العرب ہوں، صاحب تاج العروس ہوں، صاحب معجم الوسیط ہوں، دیگر علماء لغت نے یہی عربی زبان کی بڑی بڑی ڈکشنریز کے اندر یہی الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ الجاموس نوع من البقرہ، جاموس عربی زبان میں بھینس کو کہتے ہیں، بھینس یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ بھی الفاظ ذکر فرمائے حکم الجاموس حکم البقرہ، بھینس کا وہی حکم ہوگا جو گائے کا حکم ہوگا۔ جب گائے کی قربانی جائز ہے تو پھر بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ ائمہ اربعہ سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بھینس کا وہی نصاب تصور کیا جاتا ہے جو گائے کا نصاب ہے، اور اس بات پر علماء اہل حدیث بھی متفق ہیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس کا وہی نصاب تصور کیا جائے گا جو گائے کا نصاب ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص ایسا ہو جس کے پاس چند گائے ہوں اور چند بھینسیں ہوں، الگ الگ دونوں کا نصاب زکوٰۃ کے لیے نہ بن رہا ہو، تو وہ دونوں کو ملا کر پھر دیکھے گا، اگر پھر وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جب زکوٰۃ کے معاملے میں بھینس گائے کی ہی طرح ہے تو پھر قربانی کے معاملے میں بھی بھینس کو گائے کی ہی طرح تصور کیا جائے گا، اور بھینس، بھینسا یا کٹے کی قربانی جائز ہوگی۔